الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت کا حصہ اور ایک حدیث مبارکہ پڑھی. اللہ صحیح بات کہنے اور اس پر ہمیں اپنے فضل و کرم سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بسا اوقات ایک مسلمان دین پر عمل کرنے کا ارادہ اور نیت کرتا ہے، اور اس ارادے اور نیت کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، عزم کرتا ہے، کچھ ہمت اور ارادے پر آمادہ ہوتا ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس کے سامنے یہ آ جاتا ہے کہ بھئی دین تو نام کسی بڑی مشکل کو اختیار کرنے کا ہے، دین نام کسی بڑی مشکل کو اختیار کرنے کا ہے. نعوذ باللہ دین نام تو معاشرے سے الگ تھلگ رہنے کا ہے. نعوذ باللہ دین نام تو معاشرے سے کٹ جانے کا نام ہے، معاشرے سے جدا ہونے کا نام دین ہے. تو پھر انسان کے اوپر یہ خوف طاری ہوتا ہے کہ بھلا میں اس میدان میں کیسے قدم رکھوں، میں اس عمل کو کیسے اختیار کروں. اگر دیندار بن گیا تو معاشرے سے کٹ جاؤں گا، دنیا سے الگ ہو جاؤں گا، بالکل مختلف نظر آؤں گا. تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اور بھی معاشرے کی بہت سی چیزیں شیطان انسان کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ نماز پڑھنا، دیندار بننا، اعمال صالحہ اختیار کرنا، دیندار بن کے معاشرے کا حصہ بننا. اور آج کل کے حالات اور معاملات اور معاشرت کس رخ پر جا رہی ہے، ان تمام چیزوں سے گویا کہ تنازع اختیار کرنا، جھگڑنا، یہ تو میرے لیے مشکل کام ہے. لہذا اس بنیاد پر وہ دین کے قریب بھی نہیں آتا. اور اگر دین کے قریب ہے تو یہ چیزیں بسا اوقات اس کو دین سے دور کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہیں، اور کہتا ہے کہ بھائی آج کل کے اعتبار سے دین پر عمل کرنا اور اسے اختیار کرنا بڑی مشکل بات ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے تنگیاں نہیں چاہتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی کہ جو میں دین لے کر آیا ہوں یہ انتہائی آسان دین ہے، انتہائی آسان دین ہے. اسے اختیار کر کے تو دیکھو، اس پر آ کر زندگی تو گزارو، اس پر آ کر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار تو کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دین میں نے تمہارے لیے آسان بنا دیا. آپ یقین جانیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی اٹھا کر دیکھی جائے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے پر بھی سواری فرمائی، آپ کے خچر بھی تھے، آپ کے اونٹ بھی تھے، اونٹ پر بھی سواری فرمائی، آپ کے اعلیٰ نسل کے گھوڑے بھی تھے.
اہل علم نے اس سے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سواری کو اختیار کر کے ایک ایسا دین امت کو بتانا چاہتے ہیں جو تمام چیزوں کا جامع دین ہے۔ یہ دین صرف فقیروں کا نہیں ہے، یہ دین صرف غریبوں کا نہیں ہے، یہ دین صرف متوسط طبقے کا نہیں ہے، یہ دین صرف امیروں کا نہیں ہے، بلکہ ہر امت کے طبقے کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے اور وہ اس پر عمل کرنے کا ارادہ کرے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے راستے پیدا کیے، راستے پیدا کیے۔ یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ میں غریبوں میں رہوں، فقیروں میں رہوں اور فقیروں میں اٹھایا جاؤں، فقیروں میں اٹھایا جاؤں۔ تو کیا مطلب ہے؟ اچھا پہننا منع ہے، اچھا کھانا منع ہے؟ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ وہ صحابی آئے اللہ نے جن کو خوب مال دیا تھا، خوب مال سے نوازا تھا، خوب مال سے نوازا تھا، اور ان کا حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آئے نا تو انتہائی گویا کہ خلاصہ کر رہا ہوں کہ بوسیدہ کپڑا، پرانا کپڑا پہن کر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ کپڑا کیسا پہنا، یہ کپڑا کیسا پہنا، کیا آپ کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے؟ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے اگر اچھا دیا ہے تو اچھا پہن لینا دین کے خلاف نہیں ہے، دین آپ کا ساتھ دے رہا ہے، دین آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی انتہائی مہنگے سے مہنگا ترین جوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس نہیں فرمایا لے جاؤ یہاں سے، یہ امیروں کا جوڑا ہے۔ نہیں، اس امت میں غریب بھی ہوں گے، اس امت میں متوسط طبقے کے بھی ہوں گے، اس امت میں امیر بھی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ایک ایسا جامع دین ہے کہ ہر ایک کے لیے اس میں راستہ ہے، ہر ایک کے لیے راستہ ہے۔ دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ بھئی اب آپ دیندار بن گئے تو آپ کا تعلق معاشرے سے نہیں ہونا چاہیے، آپ کا تعلق دکان سے نہیں ہونا چاہیے، آپ کا تعلق بیوی بچوں سے نہیں ہونا چاہیے، آپ کا تعلق کاروبار سے نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، ارے اللہ پر قربان جائیے، آپ یقین کیجئے اللہ نے ہمیں کتنا دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ، تم نے جو سوال کیا اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ اللہ پر قربان جائیے، اگر علماء فرماتے ہیں نعمتوں کا مقابلہ کیا جائے نا تو یہ بندہ ہمیشہ کے لیے سجدے میں گرا پڑا رہے اور اللہ کی نعمتوں کے مقابلے کے اعتبار سے الحمدللہ 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 صبح سے شام تک کہتا رہے نا تب بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے رحم پر قربان جائیے، اتنا اللہ نے دیا، اتنا اللہ نے دیا۔ میرا عزیزو اگر دیکھا جائے صبح کے وقت اللہ کہتا ہے 4 رکعت نماز پڑھ لو میرے لیے آ کر، ظہر تک نماز، اب کوئی فرق نہیں۔ بات سمجھ رہے؟ بات سمجھ رہے کہ صبح صرف 2 فرض پڑھ لیے اور اس کے بعد اللہ کی مان کے چلو، دوپہر تک اللہ تعالیٰ کسی عبادت کا سوال نہیں کرتا، صرف 2 فرض 2 سنت، اتنے تو گھنٹے بھی نہیں، صبح سے لے کے ظہر تک 4 گھنٹے نہیں بلکہ 8 گھنٹے بھی گزر جاتے ہیں، اور صرف کتنے منٹ اللہ نے مانگے؟ 10 منٹ، 2 رکعت سنت، زیادہ سے زیادہ 12 سے 15 منٹ، بس میرے بندے فجر کی نماز تو باجماعت ادا کر لے، میں تجھ سے اتنا راضی ہو جاؤں گا کہ گویا کہ تو نے آدھی رات میری عبادت کی ہے، آدھی رات میری عبادت۔ اور وقت کتنا لگ رہا ہے بھائی؟ 10 منٹ، اور اللہ تھوڑے پر راضی ہے، اللہ تھوڑے پر راضی ہے۔ ارے 10 منٹ دے کر ظہر تک اللہ کوئی نماز فرض قرار نہیں دیتا، آدمی سوچے تو صحیح۔ اور فجر سے لے کر ظہر تک اللہ کی کتنی نعمتوں سے مستفید ہوتا ہے، کتنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے، اللہ نے اس دوران صرف 1 نماز فرض قرار دی ہے۔ اور قربان جائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی اللہ نے فرمائی، آپ کی امت پڑھے گی 1 نماز اور اس کو ثواب ملے گا 10 نمازوں کا۔ معراج میں تشریف لے گئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پر کم کراتے 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 50 سے کس پر آ گئے تھے؟ 5 پر آ گئے تھے، اور پھر 5 جو قبول ہو گئی تھی نا اس کے متعلق کہا گیا تھا 5 پڑھے گی اور ثواب کتنے کا ملے گا؟ 50 کا۔ تو آپ خود بتائیے دین مشکل ہے یا آسان ہے؟ دین مشکل ہے۔ آدمی دنیا میں کسی کے ہاں کام کرتا ہے تو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا بھائی، مستقل کام ہی کام، مستقل کام ہی کام، مستقل کام ہی کام، بمشکل کھانے کی اجازت ہوتی ہے، نماز کی بھی اجازت نہیں ہوتی، نماز کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ عام طور پر مقتدی آ کر شکایت کرتے ہیں کہ بھائی ہم کمپنی میں کام کرتے ہیں، دکان پہ کام کرتے ہیں، سیٹ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا،
نماز پڑھنے کی اجازت، صرف کھانے کی اجازت ہے. اور اللہ تعالیٰ 4 فرض اپنے بندگی کے ادا کروانے کے بعد کیا کچھ عطا کرتا ہے، کیا کچھ عطا کرتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم جو ایک سانس لیتے ہو نا اندر سے باہر اور باہر سے اندر، اس کا اگر شکر ادا کرنے کے لیے ساری زندگی سجدہ ادا کرتے رہو نا تب بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تب بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اور اللہ پہ قربان جائیے، 4 رکعتیں، 4 سجدے، بس بات سمجھ میں آ رہی؟ 2 فرض میں 4 سجدے. اور ظہور تک اللہ نے کوئی عبادت واجب نہیں کی ہے. میرے بندے میرا کھا لے، الحمدللہ الذی اطعمنا، ہمیں کھلاتا کون ہے؟ اللہ ہے. وسقانا، پلاتا کون ہے؟ اللہ ہے. میرے بندے تو صرف فرض ادا کر لے فجر کی، میں اتنا ثواب تجھے دوں گا، تجھ سے اتنا راضی ہو جاؤں گا. اور اگر تو نے اس کے ساتھ عشاء کی نماز بھی پڑھ لی نا تو میں اتنا راضی ہو جاؤں گا کہ عشاء اور فجر کی تمام رکعتوں کو ملا کر میں یہ کہنے پر آمادہ ہو جاؤں گا، میرے بندے تو نے مجھے اتنا راضی کیا کہ گویا کہ پوری رات میرے سامنے سجدے میں پڑا رہا. 2 نمازوں میں اللہ کتنا راضی ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا نا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی اور جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی، اللہ اس سے اتنا راضی ہے کہ گویا کہ پوری رات وہ اللہ کے سامنے عبادت کرتا رہا. یقین جانی، عشاء پڑھ کے سو گیا اور فجر باجماعت پڑھ لی، اللہ کے ہاں عابد شمار ہو رہا ہے، عبادت کرنے والا، عبادت کرنے والا. تو آپ اندازہ کیجیے کہ دین آسان ہے یا مشکل ہے. دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے نا بھائی، آدمی 12 گھنٹے کا جب آپس میں معاہدہ کرتا ہے نا تو جو بڑا ہوتا ہے نا وہ فوراً نگاہیں کرتا رکھتا ہے، بیٹھ تو نہیں گیا، پھل تو نہیں جا رہا، کوئی ادھر ادھر تو نہیں لگا ہوا. اور اگر لگ جائے تو مہینے کے آخر میں کہتا ہے کہ آپ نے اتنے گھنٹے کام جو ہے نا صحیح نہیں کیا یا غائب رہے، لہذا اس کی کٹوتی ہوگی. اور اگر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بندہ اللہ کی نافرمانی میں لگ جائے نا تب بھی اللہ تعالیٰ نوالا نہیں روکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نوالا نہیں روکتا کہ میرے بندے تو نے فجر پڑھ کے میری ناراضگی کی نا، لہذا اب تجھے سانس نہیں آئے گا. کبھی ایسا نہیں، کبھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہیں روکتا. انسان روک لیتا ہے، دنیا والے روک لیتے ہیں، لیکن رب العالمین نہیں روکتا. معلوم یہ ہو کہ رب العالمین مہربان زیادہ ہے، اس کا بھیجا ہوا دین زیادہ مہربانی والا ہے، زیادہ وسعت والا ہے، زیادہ آسانی والا ہے. اللہ نے اس میں تنگی نہیں رکھی. اور اگر وہ بندہ کہے باری تعالیٰ میں فجر کی نماز پڑھ تو سکتا ہوں لیکن کھڑے ہو کر نہیں، اللہ کہتا ہے بیٹھ کے پڑھ لے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کسی مارٹ میں جا کے بولے نا بھائی جہاں پر 12 گھنٹے کھڑے ہو کے ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، بھائی آپ کے کرسی دے دو، وہ کہتا ہے بھائی کرسی چاہیے تو گھر پہ بیٹھو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کرسی چاہیے تو گھر پہ بیٹھو. اللہ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر کہتا ہے کہ اگر میری عبادت کھڑے ہو کے نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے کر لو، میں پھر بھی راضی ہوں. پھر بھی اللہ راضی ہے. کہاں دین میں اللہ نے مشکلات رکھی ہیں. باری تعالیٰ میں اگر بیٹھ کے نہیں کر سکتا تو اللہ فرماتا ہے لیٹے لیٹے میری عبادت کر لے. باری تعالیٰ عمل سے نہیں کر سکتا، اشارے سے نماز پڑھ لے. باری تعالیٰ اشارے سے نہیں پڑھ سکتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صحت کا انتظار کر لے. باری تعالیٰ صحت ملنے کی امید نہیں ہے تو اللہ کہتا ہے نمازوں کا فدیہ دے دے. اگر نمازوں کے فدیہ دینے پہ قدرت نہیں ہے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دے. اگر پیچھے پھر بھی مال نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لے. اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی چیز کا مکلف نہیں بناتا جس کی وہ طاقت نہ رکھے. یا اللہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، لیٹ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، اشارے کی طاقت نہیں ہے. یا اللہ میرے پاس نمازوں کا فدیہ نکالنے کے لیے مال نہیں ہے، اللہ پھر بھی راضی ہو جائے. ایک روایت میں آتا ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ رمضان کا مہینہ تھا اور میں روزے کی حالت میں قریب ہو گیا. شادی شدہ تھے تو کیا کہنے لگے؟ روزے کی حالت میں قربت کر بیٹھا، قریب ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ایک روزہ قضا کا ہے اور 60 روزے کفارے کے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ 60 روزے کفارے کے ہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ رمضان کے روزے میں مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا، آپ اس کے بدلے میں کہتے 60 روزے کفارے کے اور ایک روزہ قضا کا. یا رسول اللہ اس کی قدرت نہیں ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے قدرت نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دو. کہنے یا رسول اللہ پیسے نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ کیا کہنے یا رسول اللہ مال نہیں ہے. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. اتنے میں مال آیا. کوئی اللہ کے واسطے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال دے کر گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور وہ کھجوروں کا یا کسی مال کا ٹوکرا آیا جس سے اس کا فدیہ ادا ہو سکتا تھا نا. آپ نے فرمایا یہ لے لو اور غربا میں تقسیم کر دو. کہنے یا رسول اللہ مجھ سے بڑا غریب کوئی ہے نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کہنا یا رسول اللہ مجھ سے بڑا غریب کوئی ہے نہیں ہے. آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا تم ہی کھا لو.
بات سمجھ میں نہیں؟ آپ نے فرمایا تم ہی کھا لو، یہ دین مشکل ہے؟ کہاں سے چلتا چلاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہا ہے اور کس طرح سے اپنی حاجت پریشانی اپنے حالات کو بیان کر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی آسانی پر آسانی پیدا فرماتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کہنا یا رسول اللہ مجھ سے بڑا کوئی غریب ہے؟ یا رسول اللہ میرے پاس مال نہیں ہے، آپ جو میرا مال ہے وہ دوسروں کو دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا خود ہی کھا لو۔ آپ مسکرا دیے۔ اس کا نام ہے اللہ کا بھیجا ہوا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین۔ آدمی اس دین کو اختیار تو کرے، اس دین کو اختیار کرے، حالات کو نہ دیکھے، معاشرے کو نہ دیکھے، بلکہ اپنی طبیعت کو سدھارنے کی اور سنوارنے کی کوشش کرے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ماحول فرشتوں سے نہیں انسانیت سے بنتا ہے، اور جو عمل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے نا وہ انسانیت کا ایک حصہ ہے، لہذا سب سے پہلے اپنی ذات سے شروعات کرے، اپنی ذات سے ہمت کرے، ارادہ کرے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے، اور پھر اس ماحول اور معاشرے کا حصہ بن کر آگے بڑھے نا تو پھر اللہ کی مدد و نصرت ساتھ ہوگی۔ اور اگر آج عمل کرتے ہوئے اس کو کسی کام پر مشکلات نظر آ رہی ہیں نا بھائی، عمل کرتے ہوئے آج اس کو دین پر عمل کرتے ہوئے مشکلات نظر آ رہی ہیں نا، تو اہل علم فرماتے ہیں اللہ نے دین کو مشکل نہیں بنایا، بات یہ ہے کہ اس کی طبیعت دین کی طرف سے ہٹ گئی ہے، اس کی طبیعت دین کی طرف سے ہٹ گئی ہے، پرے ہو گئی، ایک طرف ہو گئی، ایک طرف ہو گئی۔ آدمی جب دنیا میں آیا، حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انسیت کے ماحول کو قائم کیا نا، انسان جب دنیا کو اختیار کرتا ہے تو میرے عزیزو اگر انسان سے بٹھا کر اس کو پوچھا جائے نا تو ہر آدمی کہتا ہے کہ بھائی گھر سے نکلنے کا کسی کو شوق نہیں ہوتا، لیکن یہ پیٹ ہے نا، یہ ضروریات ہے نا، یہ انسان کو گھر سے باہر نکالتی ہیں اور پھر ماحول کا حصہ بننا پڑتا ہے، معاشرے کا حصہ بننا پڑتا ہے۔ باہر کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ ہر جگہ دیانت ہے، بد دیانتی ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، اور زبان کا استعمال صحیح نہیں ہے، خیانت ہے، لیکن پھر بھی معاشرے میں رہتے ہوئے حلال کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ آج دین کے اعتبار سے تو سوالات اٹھتے رہتے ہیں کہ بھائی دین میں ایسا ہے تو ویسا ہے، فلاں ہے تو اختلافات ہیں، آپس میں منافرت ہے، آفت میں فرقہ ہے، آپس میں تفرقہ بازی ہے، ہم کہاں جائیں، کس پر عمل کریں؟ علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، خیانت ہے، ہر طرف معاملات کا بگاڑ ہے، لیکن پھر بھی آدمی حلال لقمہ اپنے منہ میں لے کر جاتا ہے، اپنی محنت اور کوشش سے لے کر جاتا ہی نہیں جاتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں کیوں مخلص نہیں ہوتا؟ اللہ سے کیوں نہیں کہتا کہ باری تعالیٰ ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یا اللہ دین کے اعتبار سے بھی آزمائشیں ہیں، جو حق ہے حق مجھے دکھلا دیجئے اور اس کی مجھے اتباع نصیب فرما دیجئے۔ باہر کا ماحول کتنا بگڑا ہوا ہے نا بھائی، ہر آدمی اپنے دیانت کے اعتبار سے کہتا ہے کہ ہاں واقعتاً ہم کسی مسلمان پر ہرگز سوال نہیں اٹھا سکتے، ہرگز انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ تم حلال کھاتے ہو یا حرام کھاتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ظن المؤمنین خیرا، مسلمانوں سے نیک گمان رکھو۔ ارے ہر مسلمان حلال کھاتا ہے، بدگمانی جائز نہیں ہے، لہذا یہ بات کہنے میں ثواب ہے کہ مسلمان حلال کھاتا ہے۔ جو اگر کھاتا ہے ہمیں نہیں پتا، ہم کسی کی ٹوہ میں نہیں لگ سکتے۔ اللہ نے انسان کو کسی کی ٹوہ کا مکلف نہیں بنایا۔ کوئی بات سامنے آ جائے تو بات الگ ہے، ورنہ آدمی کے سامنے اگر کوئی ہدیہ پیش کرے نا تو اس سے یہ پوچھنا جائز نہیں ہے حلال کماتے ہو یا حرام، تب میں آپ کا ہدیہ قبول کروں گا۔ علماء نے فرمایا نہیں، اگر ظاہری قرائن ہے، ظاہری شواہد ہے تو آپ اگر وہاں پر سوال کر سکتے ہو تو اجازت ہے، ورنہ ظاہر کے اعتبار سے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ مسلمان کی دل آزاری نہیں کر سکتے کہ حلال کماتے ہو یا حرام کماتے ہو۔ کیوں؟ مسلمان اپنی ذات کے حوالے سے حلال کھاتا ہے، مسلمان اپنے خمیر اور اپنی ذات کے حوالے سے حلال کھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ظن المؤمنین خیرا، تمہیں کیا پڑی ہے کہ مسلمانوں کے پیچھے پڑتے ہو کہ حلال کماتے ہو یا حرام کماتے ہو؟ تمہیں اس بات کا مکلف بنایا جا رہا ہے مسلمان سے نیک گمان رکھو کہ یہ حلال کماتا ہے۔ کوئی ظاہری دلیل تو بات الگ ہے۔ لہذا ایسے ماحول اور معاشرے میں رہتے ہوئے آدمی اپنی اولاد کو بھی حلال کھلاتا ہے، خود بھی حلال کھاتا ہے، اپنے گھر کو بھی حلال کمائی سے بناتا ہے، حالانکہ کہتا ہے ارے 100% معاشرے میں جھوٹ ہے، 100% بددیانتی ہے، کہتا ہے 100% خیانت ہے، لیکن اپنی کوشش کر کے حلال اور طیب کما کر لاتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا دین کے حوالے سے کوشش اور محنت کرے گا تو اللہ کیا اس کو دین نصیب نہیں فرمائیں گے؟ کیا دین عطا نہیں کریں گے؟ معاشرے میں رہتے ہوئے یہ دنیا کے اعتبار سے کامیاب جا رہا ہے، حالانکہ معاشرہ بددیانت پر مبتلا ہے۔ اسی طرح سے معاشرے میں رہتے ہوئے یہ سوال اٹھاتا ہے، معاشرے میں فحاشی ہے اور یعنی ہے، ہر طرف گمراہی ہے، ہر طرف ضلالت ہے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے اگر یہ دین کے حوالے سے کوشش کرے گا نا اللہ صراط مستقیم دکھائیں گے، اللہ ضرور دکھائیں گے۔ علماء نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے کبھی اللہ سے یہ بھی دعا کی ہے یا اللہ جو صحیح دین ہے اس کی مجھے اتباع نصیب فرما، یا اللہ جو حق نہیں ہے اس سے مجھے محفوظ فرما۔
کاروبار سے آ کر اس بات کی تو فکر کرتا ہے کہ صبح کے حوالے سے کاروبار کے معاملات کیا ہونے چاہیے. علماء نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ یہ صبح دنیا میں نہ ہو، آخرت کی بھی تھوڑی فکر کر کے سو جائے، آخرت کی بھی تھوڑی فکر کر لے کہ اللہ جو حق ہے وہ مجھے حق دکھلا دیجئے، جو باطل ہے اس سے میری حفاظت فرما لیجئے. اللہ تعالیٰ دین دکھائے گا، دین کی رہنمائی کروائے گا، دین کی طرف اس کو لے کر آئے گا. آدمی دعاؤں کا تو اہتمام کرے اور دعا کے ساتھ ساتھ محنت کا اہتمام کرے، محنت کا اہتمام کرے، اپنے آپ کو لگائے، دین کو مشکل نہ سمجھے، نمازوں کو مشکل نہ سمجھے. ارے نماز تو وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے، لہذا نماز مشکل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے مہربانی پہ میں نے کہا نا، قربان جائیے، صرف فجر میں اٹھ کر 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کوئی بھی نماز ظہر تک اللہ نے فرض قرار نہیں دی. کوئی بھی نماز، اشراق فرض نہیں ہے، چاش فرض نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی طرح سے زوال کی نماز فرض نہیں ہے. میرے بندے پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، اگر نہیں پڑھ سکتے تو اللہ تم سے راضی ہے. اگر تم نے فجر اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لی نا، اللہ اتنا راضی ہے کہ گویا کہ پوری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے، پوری رات. یہاں تک کہ علماء نے فرمایا ایک آدمی اگر پوری رات اللہ کی عبادت کرے اور فجر نہ پڑھے تو وہ کامیاب نہیں ہے، خسارے میں، خسارے میں، خسارے میں. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر. اگر پھر بھی معاشرے میں رہتے ہوئے کسی بات کی وحشت ہو رہی ہے نا، کسی بات کے حوالے سے ذہن گھبراہٹ کا شکار ہو رہا ہے نا، تو اپنی طبیعت میں جھانکے، اپنے معاملات میں جھانکے، اپنی طبیعت کو کھنگالے. کہیں طبیعت تو نہیں بگڑ گئی، اندر کا دل کہیں خراب تو نہیں ہو گیا. نافرمانیوں کی زندگی گزارتے 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 اللہ اس کے رسول سے اتنا دور چلا گیا یہ مسلمان کہ اب اس کو دین مشکل نظر آ رہا ہے. علماء نے فرمایا اللہ نے دین میں مشکلات کو نہیں رکھا، اللہ نے دین میں تنگیوں کو نہیں رکھا، یہاں تک کہ فرمایا یہ دین دین فطرت ہے اور فطرت کے مطابق عمل کرنا مسلمان کے لیے اللہ نے آسان بنایا. یہاں تک کہ کہا نا بھائی یہ سانس لیتے ہیں نا طبیعت بن گئی. آپ سانس لیتے ہیں طبیعت بن گئی. کبھی سانس لینے کا ارادہ کیا؟ کبھی سانس لینے کا ارادہ مسلمان نہیں کرتا، خود بخود طبیعت کے حوالے سے یہ عمل جاری و ساری ہے. اہل علم فرماتے ہیں اللہ نے دین کو، دین اسلام کو دین فطرت بنایا ہے اور فطرت کے مطابق عمل کرنا اللہ نے مسلمان کے لیے آسان بنایا ہے. لہذا اگر دین کی طرف آئے گا نا تو در حقیقت اپنی فطرت کی طرف آئے گا، اپنی فطرت. اور پھر بھی اگر اس کو کہیں پر کوئی پریشانی نظر آ رہی ہے نا تو علماء نے فرمایا پریشانی دین میں نہیں ہے، معاشرے میں پریشانی ہے. تنگی دین میں نہیں ہے، تنگی معاشرے میں ہے، معاشرے میں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا اور جاتے جاتے صبح سے شام تک کا نکلا ہوا، لہذا چہرے پر غبار آلود مٹی چھائی ہوئی تھی. اب جاتے جاتے اس نے جناب راستے میں سے ایک شیشہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد شیشے کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد شیشے کو دیوار سے مارا اور کہا کہ تو اس قدر بدصورت ہے تبھی تجھے لوگ راستے میں پھینک گئے. علماء نے فرمایا شیشے کا قصور نہیں ہے، شیشے کا قصور نہیں ہے، شیشہ تو صاف ہی ہے اور وہ صفائی دکھا رہا ہے. مسئلہ اس کے چہرے میں ہے، بگاڑ اس میں ہے، بس صورتی اس میں آئی ہے. چہرے کا قصور نہیں ہے، آئینے کا قصور نہیں ہے. آئینہ تو صاف روشن ہوتا ہے تبھی تو اس کے چہرے کی حقیقت کو دکھلا دیا، لیکن وہ آئینے کو جھٹلا گیا، وہ آئینے کو جھٹلا گیا. آج مسلمان کی طبیعت خود کی بگڑی ہوئی ہے اور وہ دین کو جھٹلا رہے، دین کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے کہ دین میں ایسا ہے تو ایسا ہے، عمل کرنا مشکل ہے. علماء نے فرمایا اللہ نے دین میں مشکلات رکھی نہیں ہے، دین میں مشکلات رکھی نہیں ہے. روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کافروں نے مجھے مجبور کیا اور اتنا مجھے مجبور کیا یہاں تک کہ کہا کہ کلمہ کفر کہو ورنہ تمہاری جان لے لیں گے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے کلمہ کفر کہہ دیا. آپ نے فرمایا جب کہہ رہے تھے تو دل کی کیفیات کیا تھی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل ایمان پر توحید پر مطمئن تھا. آپ نے فرمایا مسلمان ہو. حالانکہ منہ سے کیا نکلا؟ منہ سے کلمہ کفر نکلا اور آگے کہنے لگے یا رسول اللہ میری جان پہ پڑی، کافر مجھے مجبور کر رہے تھے، میں نہیں کرتا تو میری جان چلی جاتی، لیکن قلبہ مطمئن بالایمان. کہنے یا رسول اللہ میرا ایمان پر دل مطمئن تھا. آپ نے فرمایا مومن، مسلمان. یہاں تک کہ علماء نے فرما دیا کہ آپ اندازہ کر لیں اگر دین میں مشکلات ہوتی تو زبان سے نکلا ہوا کفر وہ اس کو ایمان سے خارج کر دیتا، لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل ایمان پر موجود تھا، میرا دل مطمئن تھا، لیکن اپنی جان کی حفاظت کے لیے ان کے سامنے میں نے کلمہ کفر کہہ دیا. آپ نے فرمایا اللہ تمہارے کو کافر نہیں سمجھتا، تم ایمان والے ہو، مسلمان ہو. اللہ نے تمہارے اس عذر کو قبول کر لیا، اللہ نے اس عذر کو قبول کر لیا. تو اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر پھر بھی معاشرے میں رہتے ہوئے آدمی یہ سمجھے نا کہ بھائی حالات ایسے ہیں، معاملات ایسے ہیں، تو فرماتے ہیں اپنی ذات کو دیکھے، اپنی طبیعتوں کو کھنگالے،
اپنی طبیعتوں کو کھنگالے. معاشرہ آج فرنگی ہو گیا, معاشرہ آج زنگی ہو گیا, اس وجہ سے مسلمان کا چلنا تنگ ہو گیا. فرماتے معاشرہ اگر درست ہو جائے نا, یہی مسلمان ہے نا بھائی, جب عمرے پہ جاتا ہے کوئی نماز نکلتی ہے, حرم کے سامنے ہوٹل ہے, کبھی نماز نہیں نکلے گی. ماشاءاللہ بھی حج پہ جائیں گے نا بھائی, حاجی کی پوری کوشش ہوتی ہے 40 دن کی نمازیں پوری ہو جائیں. اچھا جب مسجد نبوی میں جاتے ہیں نا تو فون کر کے سوال کرتے ہیں کہ 40 نمازیں یہاں پر پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے. حالانکہ 40 نمازوں کا تصور نہیں ہے اس حوالے سے کہ اگر آدمی نہ پڑھے تو پھر نماز قابل قبول نہ ہو, ایسی بات نہیں ہے. لیکن فکر, دل, دماغ, ماحول کے اعتبار سے, معاشرے کے اعتبار سے کیسے تبدیل ہو جاتا ہے. علماء نے فرمایا دین میں تنگی تلاش مت کرو. اگر کبھی دین پر عمل کرنا مشکل نظر آیا ہے نا تو اپنی طبیعتوں کو کھنگالو, اپنے معاشرے کو ذرا کھنگالو, اپنے فرنگی اور زنگی ماحول پر ذرا جھانک کر دیکھو کہیں وہاں پر تو بگاڑ نہیں ہے, اس میں تو تنگی نہیں ہے. ورنہ ایمان اور اسلام کے اعمال میں اللہ نے تنگی نہیں رکھی, ایمان اور اسلام کے اعمال میں اللہ نے تنگی نہیں رکھی. ایک آدمی ایک حکیم کے پاس جاتا ہے نا کہ بھائی جناب والا مجھے یہ مرض ہے, آپ کوئی دوا تجویز کر دیجئے. حکیم دوا بھی تجویز کرتا ہے اور ساتھ ساتھ پرہیز بھی بتاتا ہے, یہ چیز کھانی ہے اور یہ چیز نہیں کھانی. اپنے علاقے میں آتا ہے, دوائی کو استعمال کرتا ہے, جن چیزوں سے منع کیا تھا وہ چیزیں ہی مل رہی ہیں, جن چیزوں کے کھانے سے منع کیا تھا معاشرے میں وہی چیزیں مل رہی ہیں. اب وہ حکیم کے نسخے کو پھاڑ دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کہتا ہے؟ حکیم کے علاج میں تنگی ہے. علماء نے فرمایا اس کے حکیم کے علاج میں تنگی نہیں تھی بلکہ اس کے معاشرے میں تنگی تھی کہ وہاں پر چیزیں وہی دستیاب تھیں جو اس کے لیے کھانے کے حوالے سے ممانعت والی تھیں. ورنہ حکیم کا نسخہ اپنی جگہ برقرار اور درست ہے. اگر ایسے معاشرے میں جاتا جہاں پر اس کی صحت کے حوالے سے چیزیں ملتی نا تو حکیم کے پرچے کو کبھی نہیں پھاڑتا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے دین کے اعمال میں تنگیاں نہیں رکھی, اعمال صالحہ میں تنگیاں نہیں ہیں. آدمی ان کو اختیار کر کے اللہ کے قریب آتا ہے. اگر کہیں پر تنگی نظر آتی ہے, دل مچلتا ہے, تو علماء نے فرمایا اپنی طبیعتوں کی طرف دیکھو, اپنے دلوں کی طرف دیکھو, اس لیے کہ دل کہیں زنگ آلود تو نہیں ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب گناہ کرتا رہتا ہے نا تو دل پر دھبا پڑتا رہتا ہے, یہاں تک کہ آپ نے فرمایا یہ اس کا دل پورا سیاہ کالا پڑ جاتا ہے. خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ پھر اس کو حرام کی تمیز نہیں رہتی. ارے جس کو حرام کی تمیز نہ رہے تو پھر وہ نماز کی تمیز کرے گا, دین اسلام کے اعمال کی تمیز کرے گا, پھر وہ دین میں تنگیاں تلاش کرے گا, دین میں کجی تلاش کرے گا, ٹیڑھ پن تلاش کرے گا, اور پھر اسی بہانے سے اپنے آپ کو بٹھائے گا. علماء نے فرمایا فجر میں کس کا اختلاف ہے, فجر کی نماز میں کس کا اختلاف ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فجر کی نماز میں کس کا اختلاف ہے؟ اور ہماری فجر کی نماز میں مسلمان کہاں ہوتے ہیں بھائی؟ یہ اختلاف کی بنیاد پر گھر پہ سوتے ہیں یا غفلت کی بنیاد پر سوتے ہیں؟ دن میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اختلاف کا ذکر کرتے ہیں اور پھر بستر میں سوتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو غافل شمار کرواتے ہیں. باہر معاشرے میں کیا کہتے ہیں؟ اختلاف ہوتا ہے. علماء نے فرمایا فجر کی نماز میں کس کا اختلاف ہے, ظہر کی نماز میں کس کا اختلاف ہے. کون کہتے ہیں فجر کی رکعتیں 3 ہیں, کون کہتا ہے مغرب کی رکعتیں 4 ہیں. کہاں غائب تھے, کیوں نماز میں نہیں آئے؟ معلوم یہ ہوا بگاڑ اپنی طبیعت کا ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کو صاف ستھرا رکھا ہے, واضح رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے, اے میری لخت جگر, تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے اور پکے گھر میں جا کر رہے گا. بالکل واضح ہو گیا ہے. اور آج ہم دین سے دور ہو کر دین پر انگلیاں اٹھائیں. لہذا آدمی اللہ کی بارگاہ میں کوشش اور ہمت کر کے, ارادہ کر کے, نیت کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش تو کرے, پھر اللہ تعالیٰ راستے نکالتے ہیں. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.